وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمارا پالنہار ہے۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے لوگوں پر ایک چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے صاف طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھو گے، اس کے علاوہ کسی کو شریک اور ساجی نہیں کرو گے۔ پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین پر احسان کرنا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو صاف طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ آدمی اپنے والدین کا احسان کے ساتھ ان کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے یا کوئی ایک جب عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک مت کہنا۔ اس کے بعد کہا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھی بات بھلی بات کرو گے۔ اس کے بعد کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کہا من الرحمتی، رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے کہا کہ آپ کہو رب ارحمہما، کہ اے ہمارے رب تو ان لوگوں پر اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ یہ 2 آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ہی اہم تعلیمات ان 2 آیتوں میں دے دیا۔ یہ 2 آیتیں جس میں کئی ایک تعلیمات مضمر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر اس بات کو صاف طور پر یہ چیز کا فیصلہ کر لیا کہ کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اگر شرک کرے گا تو یہ گناہ کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ 2 چیزیں یعنی کہ اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا جہاں یہاں تذکرہ کیا ہے تو یہاں والدین کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو
اس دنیا میں اس کی لایا، مگر اس کے لیے جو مسبب بنے، جو سبب بنے، وہ اس کے والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی شخص پایا جاتا ہے اس پر اس کے والدین کے بڑے ہی احسان اور بڑے ہی کرم ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی پالنا پوسنا اور اس کی جو تربیت ہوتی ہے پورے والدین اپنی ذمہ داری میں لے کر کرتے ہیں، نہ ان کو اس سے کوئی امید نہ کسی روپیہ پیسے کی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے والدین کے سلسلے میں اولاد کو بہت سی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ دی کہ ان کے ساتھ کبھی بھی اگر وہ عمر کے بڑے مرحلے کو پہنچ جائے یا دونوں میں سے یا کوئی ایک بھی اگر پہنچ جائے تو ان کے ساتھ آدمی نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ جھڑکنے والا معاملہ نہیں، جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جن کا خون گرم ہے، جو اپنی جوانی کے جوش میں ہیں، تو اپنے والدین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ اپنے والدین سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم ان کو اف تک مت کہنا۔ اف کیا جملہ ہے؟ اف کہتے ہیں یعنی کہ انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جیسے اردو زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں یعنی کہ ایک تکلیف والا جو جملہ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے مگر بظاہر پورے طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتا، ایسے جملے کا استعمال کرنے سے خود اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو والدین وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جنہوں نے ہم کو نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے رہن سہن کا انتظام کیا بلکہ ہمارے لیے آنے والے تمام مشکلات سے لڑنے کے لیے بھی ہمارے لیے ہر ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ تو یہ والدین جو کہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ ان کی قدر و قیمت کس طریقے سے کی جائے۔ قرآن و حدیث میں ان کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں اور بہت سارے ہمیں احادیث ملتے ہیں کہ جن میں والدین کا مقام و مرتبے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے والدین کے لیے نہ صرف اپنے شکر بلکہ والدین کا بھی شکر اللہ رب العالمین نے ادا کرنے کو کہا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے والدین کا کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنے کو اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کہ جس بندے سے والدین خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے، جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کی کوشش ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ آج ہم میں سے کئی نوجوان ہیں، صرف نوجوان نہیں بلکہ کئی سارے طبقات، کئی سارے بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں جن کے والدین عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے ہم اس طریقے کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے تو باپ اس کے لیے جو سہولتیں میسر کر سکتا ہے اس کی آسانی کے لیے، موسم سرما آتا ہے یعنی کہ ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو اس کے لیے جو جیکٹ لینا ہے، اس کے لیے جو گرم بستر لینا ہے اور اس کی جو بھی ضرورتیں جو اسے محفوظ رکھ سکتی ہیں، اس طریقے کا معاملہ جس طریقے سے باپ اپنے بچے کے لیے کرتا ہے ویسے ہی عمر کے ایک مرحلے میں باپ پہنچتا ہے کہ جب اسے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں اولاد سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو یہ ساری چیزیں دینے کی کوشش کریں۔ آج لوگ اس سلسلے میں بڑے غافل نظر آتے ہیں کہ والد بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی کوئی خیر خیریت دریافت نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جب ہم اپنے والدین کی دعائیں لے لیں گے، جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے تو پوری دنیا کے تمام کائنات اس بندے سے راضی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاکت و برباد ہو۔ اس جملہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ کہتے ہیں تو صحابہ پریشان ہوتے ہیں
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے کہ جس کا ناک خاک آلود ہو، جو ہلاکت و برباد ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر ثم لم يدخل الجنہ، کہ وہ شخص جسے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پاتا ہے مگر ان کی خدمت کر کر جنت حاصل نہیں کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے لیے ہمارے والدین کا پایا جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا آدمی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے جو لوگ عمر کے 40 سال کو پہنچتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے باپ کی کیا کیا قربانیاں ہیں، ان کے باپ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس وقت میں انہیں محسوس ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ ایسا شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا مگر ان کی خدمت کر کر جنت حاصل کر سکا. والدین بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کا جو طریقہ، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک بچے والا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے سوالات بھی عجیب عجیب طریقے سے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، یہ کس نے بنایا، یہ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں اس کے مختلف سوالات. ویسے ہی جب ایک شخص اپنے عمر کے آخری مرحلے کو جب پہنچتا ہے تو وہ بھی بچے کی طرح ریاکٹ کرنے لگتا ہے. اس کو آپ ایک چیز بولیں گے تو وہ 4 بار پوچھے گا. اس کو آپ ایک چیز، کسی بھی چیز کا کوئی تذکرہ کریں گے تو اس کو 4 بار پوچھے گا، واپس پوچھے گا. کوئی چیز دکھلائیں گے تو پوچھے گا کہ یہ کیا ہے. یعنی کہ آدمی پھر سے اپنے بچپنے کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری سے اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک طاقتور ایک نوجوان بنایا. ثم جعل من، پھر اللہ رب العالمین نے اس طاقت سے لے کر اللہ رب العالمین پھر سے انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. یعنی کہ آدمی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، زندگی شروع ہوتی ہے بچپنے سے تو بڑھاپے میں بھی انسان بچپنے والا ریاکشن کرنے لگتا ہے. تو یہاں جب آدمی اس طریقے سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی مکمل طریقے سے خدمت کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ جانتے ہیں کئی سارے لوگ کہ عمر کے اس مرحلے میں کئی سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں خود سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ خود فارغ ہو سکتے ہیں، نہ خود خود سے نہا سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کھا سکتے ہیں، انہیں کھلانے کی نوبت آ جاتی ہے. عمر کے اس مرحلے میں جب پہنچتے ہیں تو یہاں ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی انہیں اشد طریقے سے. تو یہاں بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کی تمام ضرورتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں اس کو کیا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ارحمہما، یہ ان دونوں پر تو اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے کھلانا پڑتا ہے، اسے اس کی ضرورتیں فارغ کرانا پڑتا ہے، اسے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں تمام کے تمام چیزیں اس کا باپ اسے سہولت کرتا ہے. کچھ بھی اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا ہے، بس وہ اپنا اولاد ہے، اس کی نسل ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنا مانتے ہوئے سب کچھ کرتا ہے. تو ایسے ہی بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جب باپ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ وہ کسی کا محتاج لگے تو یہاں بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری ذمہ داری اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے جس طریقے سے اس کا باپ جوان ہوتے ہوئے اس کی تمام ضرورتیں مکمل کر رہا تھا. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ والدین پر خرچ کریں. اللہ کے نبی خود وحی نازل ہوتی ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ کن لوگوں پر خرچ کریں. کہا اللہ رب العالمین نے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہا کہ آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیرین، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر، یہ اس میں سب سے زیادہ پہلے اقدار آپ کے جو ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. ہمارے والدین ہمارے مال کے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ دیکھیے کہ ایک شخص آتے ہیں نوجوان، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی وہ بات سنتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا لاؤ. تو وہ شخص جاتا ہے, اپنے باپ کو بلا کر لاتا ہے. جیسے ہی اس کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کی کہ آپ اس کے مال میں حق جمانا چاہتے ہیں. تو باپ نے بھی اپنی جو صفائی پیش کرنی تھی وہ پیش کی. پھر اس کی زبان میں کچھ ایسے اشعار گنگناتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں. تو آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے کہ اس شخص کی زبان میں اس نے کچھ اشعار سنائے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نے جو اشعار ابھی اپنے زبان میں گنگنایا تھا اس شعر کو کہہ سنا. جیسے ہی وہ شخص اپنا 7 اشعار ہوتے ہیں اس کو سناتا ہے کہ جس میں یہ مراد ہوتا ہے کہ تو چھوٹا تھا تو میں نے تیری مکمل طریقے سے خدمت کی اور تیری ہر ضرورتیں مکمل کی. یہ اس طریقے سے زندگی کا پورا خلاصہ اس نے 7 اشعار میں پیش کیا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. پھر اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں کہ انت ومالک لابیک, نہ صرف تیرے مال نہیں بلکہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارے والدین کا ہے. سوچئے کہ جو شخص آپ کو تعلیم دلاتا ہے, جس نے آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی, جس کے بل بوتے پر آج آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں, کل آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری کیا خدمت کی, آپ نے مجھ پر کیا خرچ کیا. یاد رکھیے گرچہ کہ اس نے آپ پر 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ کیا ہو, اگر وہ اس وقت میں خرچ نہ کیا ہوتا جس وقت میں آپ کو ضرورت تھی, آپ کو چھوٹے سے معمولی سی تعلیم دے دیتا, تو کیا آج آپ اتنا کما سکتے تھے؟ یہ جو بھی ہوا اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد والدین کے احسان کے نتیجے میں. اور دیکھیے حضرات, والدین ایسی ہستی ہیں جو کہ ہماری ہر ضرورتیں مکمل کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اپنے والدین کے حصے میں رکھیں. اسی طریقے سے ایک مشہور کتاب ہے جو اردو میں ہے, جس میں والدین اطاعت و نافرمانی واقعات کی روشنی میں عبد المالک مجاہد جو کہ دارالسلام کے ناشر ہیں, تو وہ اپنی کتاب میں ایک مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ راستے میں ایک گاڑی بڑی ہی تیزی سے جا رہی تھی. ایک گاڑی اتنی تیزی سے جا رہی تھی کہ سامنے ٹرک آتی ہے, اس ٹرک سے ٹکرا کر اس گاڑی کو پورے طریقے سے جسے چھیتر اڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں مکمل طریقے سے گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اور پیٹرول کا فیول بھی کھل کر, ٹینک وغیرہ کھل کر پوری گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے. جیسے ہی گاڑی میں آگ لگتی ہے تو سارے لوگ پریشان, خوفناک منظر تھا. تو لوگ جاتے ہیں کہ اس اندر جو شخص ہے اس کو بچایا جائے. چند نوجوان ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں, اس شخص کو باہر نکال لاتے ہیں. جیسے ہی ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اتنی خطرناک جب دھواں پکڑی ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص پورے طریقے سے جھلس گیا ہوگا, اس کی نہ کوئی ہڈی مل سکتی, کسی کو اتنا وہم و گمان نہیں تھا, اس طریقے کی حالت ہوگی. جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص صحیح سالم ہے تو سب کی زبان میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ واقعہ ہے, جدہ کا واقعہ ہے. تو جیسے ہی لوگ اس کو صحیح سالم دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان جو ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھتا ہے کہ اے نوجوان, تیرا کیا عمل ہے جو کہ تجھے اتنا خوفناک منظر سے تجھے بچا کر لایا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا عمل مجھے اتنی بڑی پریشانی سے مجھے محفوظ رکھا ہے. کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جاب کرتا ہوں, جیسے ہی مجھے سیلری ملی تو میں اپنے یعنی کہ اس کا جو قریہ ہوتا ہے ماں کا تھوڑا دور ہوتا ہے, وہاں جاتا ہوں اور والدہ کے پاس اپنا جو بھی سیلری ملتا ہے یہ سارا کچھ اپنے والدہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں. جیسے ہی والدہ کے ہاتھ میں اپنا یہ سارا مال پونجی تھماتا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے اور مجھے بہت ڈھیر ساری دعائیں دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اپنے بچے کو تیرے اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اور نوجوان کہتا ہے کہ میرے والدہ کی یہی وہ دعا ہے جو کہ مجھے اتنے بڑے حادثے سے بچا رکھی ہیں. تو یہاں ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں اس واقعے سے. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی مال ہے اپنے والدین کو پاس دینے کی کوشش کریں. آج ہم بھلے ہی کتنے ہی خود مختار کیوں نہ ہوں, آپ ان کے پاس بھلے ہی پورا پیسہ نہ دیں مگر ان کے پاس دے کر وہ آپ کو واپس دے دیں گے, مگر اس سے کیا ہوگی, وہ آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں گے. آپ کے لیے ان کے دل میں ایک محبت جاگے گی کہ وہ اپنے بچے کو پوری طریقے سے اپنا پاتی ہے, تو بڑی خوشی محسوس ہوتے ہیں والدین کو. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جب بھی گھر سے رخصت کریں تو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. آج کیا ہوتا ہے, بچہ
والدین کی اجازت کے بغیر ان سے لڑ جھگڑ کر باہر نکل جاتا ہے، اور کبھی والدہ کو غصہ دلا کر جاتا ہے، لڑ جھگڑ کر نکلتے ہیں تو والدہ کی زبان سے بد دعا ہو جاتی ہے۔ بد دعا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی ٹرک کے نیچے آ گیا، وہ بڑے حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دعائیں نہیں دیتے ہیں، جب ہمارے بچوں کے ساتھ مکمل خیال نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا يرد، کہ 3 لوگوں کی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ آسمان کو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس کی زبان سے جو آہ نکلی ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ دعوت الوالد لولدہ، کہ باپ کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ اور تیسری بات کہا کہ وہ دعوت المجاہد فی سبیل اللہ، اور تیسری دعا کہ دعوت المسافر، کہ تیسری دعا اس شخص کے لیے جو سفر میں ہوتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت الوالد لولدہ، کہ باپ کا اپنے بچے کے حق میں دعا کرنا۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچے کو دعا دیں گے تو یہ بچہ آپ کا اللہ رب العالمین کے فضل سے ترقی پا جائے گا۔ وہی آپ اگر اس کو بد دعا دیں گے تو اس کے ساتھ ہلاکت و بربادی کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ والد کا اپنے بیٹے کے لیے کی جانے والی سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ والد کا اپنے بچے کے لیے کی جانے والی سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ وہ اس کے آخرت کی نجات کے لیے دعا کرے، کہے کہ اللہ رب العالمین تجھے کل آخرت کے دن کامیابی فوز و فلاح عطا فرمائے، کل آخرت کے دن سے اللہ رب العالمین تے نجات دلائے۔ یہ دعا کرنا سب سے اچھی دعا ہے۔ اور دوسری بات کہا کہ دوسرا پوچھنے والے نے سوال کیا کہ والد کا اپنے اولاد کے لیے کی جانے والی بد دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بربادی ہو۔ جیسا کہ آج کبھی باپ غصہ ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی گالی دیتے ہیں، ایل فیل دے دیتے ہیں، معنی مراد سمجھے بغیر گالی دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے کتنے ہی مخلص کیوں نہ رہیں، مگر آپ کی زبان سے نکلنے والی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو دعا دیں ہمیشہ، کہ چاہے معاملہ جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ سدیس کے سلسلے میں، سدیس جو کہ حرم کے امام ہیں، ان کے سلسلے میں ہم نے کئی بار سنا ہے، کئی سارے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے والدہ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمان جیسے ہی گھر آتے ہیں تو بہت شریر قسم کے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، والدہ نے کچھ سالن بنا رہے تھے تو اس میں لے جا کر مٹی ڈال دی۔ جیسے ہی مٹی مہمان کے سامنے پیش کرنے کا معاملہ آیا، دیکھتے ہیں کہ مٹی ہے، تو والدہ غصے میں آئے بغیر، ان کا جو غصہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر کر یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے کل حرم کے امام بنائے۔ تو اس دعا کا نتیجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن السدیس کہ یہی وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا رکھا ہے۔ تو عبد الرحمن السدیس جو کہ واحد امام ہیں جو کہ 40 سال سے، جن کا 40 سال مکمل ہو چکا ہے حرم کی امامت کرتے کرتے الحمدللہ۔ یہ دیکھیے والدین کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اولاد کے حق میں اچھی دعائیں دیں، ان کو کبھی بد دعا نہ کریں۔ آپ اگر بد دعا کریں گے تو آپ کی دعا کی بد دعا کی وجہ سے بچہ ہلاکت و تباہی برباد ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور اسی طریقے سے والدین کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں کئی باتیں جیسا کہ بیان کیا۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی جن چیز سے روکا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو بد دعا کرے، آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے امی ابو کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم یسب ابا الرجل فیسب ابا، اگر تم اس کے باپ کی گالی دو گے تو وہ اس کو واپس آپ کو ہی گالی دے گا، اور وہ یسب امہ فیسب امہ، اور اگر آپ اس کو ماں کی گالی دو گے تو وہ بھی آپ کو ماں کی گالی دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا بولا جائے تو 100%، 99.9 پر کتنا بھی لگائی دیجئے، اتنے % ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے گندے سے گندے گالی دیتے ہیں۔ وجہ
یہ مت بتلائیے کہ اس نے اسکول میں جا کر سیکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو گھر میں صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی ہے. کیونکہ گھر میں جب والد اپنے بچے کو گالی دے گا، جب والد اپنے بھائیوں کو گالی دے گا، اپنے دوستوں کو گالی دے گا، تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے اور وہی بولتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ صحیح زبان کا استعمال کریں. آپ گویا کہ بچے کو آج کیا کرتے ہیں، چند لوگوں کا معاملہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو باپ ہنستا ہے. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ باپ کو چاہیے کہ دو مارے، سلیقے کے لیے، اس کے اندر تربیت کے لیے دو ضرب لگائے تاکہ وہ سدھر جائے. آج 4 لوگوں کے سامنے دے گا، کل پوری محفل کے سامنے کل آپ کو وہ گالی دے گا، تو کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی معصومیت پر آپ اس کو آج معاف کر رہے ہیں، کل وہ تمام لوگوں کے سامنے جب آپ کو گالی دے گا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی جو حقوق ہیں اس کے سلسلے میں کئی سارے احادیث میں باتیں بتلائی ہیں. ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے زندہ رہنے اور ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا سکھلائی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلائی ہے. کہا، جو راوی ہیں حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی ہیں، کہتے ہیں کہ بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو سلمہ سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ هل بقي من بر ابوی شیء ابرهما بهما بعد موتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کروں ان کے انتقال کر جانے کے بعد میں، وفات پا چکے ہیں مگر ان کے ساتھ میں کیا نیکی کر کر ان تک ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے حق میں نیک اولاد کی دعا اللہ رب العالمین اپنے والد کے لیے قبول کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ جو کہ آدمی کے وفات کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد کی دعا، نیک اولاد کی دعا جو اس کے وفات کے بعد بھی دعا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کریں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں ہم اپنے والد کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولوالدینا. اس طریقے کی جتنی دعائیں والدین کے حق میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرنا، استغفر اللہ، یعنی کہ ان کے لیے معافی طلب کرنا، ان کی گناہوں سے اللہ رب العالمین سے ہم معافی طلب کرنا. اور اس کے بعد کہا وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور ان کی جو بھی وصیت ہے، ان لوگوں نے مرنے سے پہلے کسی چیز کی وصیت کی ہے، مثال کے طور پر چند لوگوں کی وصیت ہوتی ہے کہ میرے بعد ایک مدرسہ بنا دینا جہاں پر دینی تعلیم ہو. چند لوگوں کی وصیت ہوتی ہے کہ میرے بعد مسجد قائم کر دینا جہاں اللہ رب العالمین کا نام ہر ہمیشہ قائم ہو. اور اسی طریقے سے لوگ مختلف طریقے کی وصیت کرتے ہیں جو اگر ثلث مال کا ایک خاص تعداد ہے اگر اس کے اندر آ جائے تو آدمی اتنے میں کر سکتا ہے. اور چوتھی بات کہا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اور صلہ رحمی کرنا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے والدین کا تعلق تھا، جس میں ہمارے ددیالی رشتے ہیں، ہمارے ننیالی رشتے ہیں، دادی گھر نانی گھر، دونوں کا مکمل خیال کرنا، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا. آج یہ اس سلسلے میں بڑی ہی کمی دیکھی جاتی ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا والد کا تو کبھی دادی گھر والے کبھی آ کر ان کا خیال ہی نہیں کرتے، نہ ان کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، نہ عیدین کے موقع سے ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، والدین کا جن لوگوں سے اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اس کے بعد کہا واکرام صدیقہما، اور ان کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب کن کے ساتھ زیادہ مل کر بیٹھا کرتے تھے، کن کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. ہمارے امی والدہ جن کے ساتھ اچھا مل کر بات کرتے تھے، ان کے کون دوست تھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جانا چاہیے، ان کو تحفہ تحائف دینا چاہیے. آتے ہی ایک بات جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
یہاں تحفے تحائف جو کہ رشتوں کو بنائے رکھنے کی سلسلے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کئی برسوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو فرینڈ سرکل تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، انہیں تحفے تحائف دیے۔ اگر ہم سے ہو سکے ہمارے والدین کے کوئی دوست ہیں جو کہ آج بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات کہا راوی کہتے ہیں کہ ثم ایو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند آنے والا عمل کیا ہے؟ کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ عربی زبان میں بر کہتے ہیں کہ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھی روش اختیار کرنا، جسے عربی زبان میں بر کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البر حسن الخلق، کہ البر اچھا معاملہ کرنا یہ سب سے اچھے اخلاق میں سے ہے۔ والدین کے ساتھ خاص طور پر اگر آدمی اچھا معاملہ کرے گا تو یہ سب سے اچھے اخلاق میں سے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے یہ حدیث ہم نے بچپن سے سن رکھی ہے، بہت ہی اہمیت رکھنے والی حدیث ہے کہ والدین کی عظمت، والدہ کی عظمت کے سلسلے میں ہم نے سنا ہے۔ کہتے ہیں راوی حدیث جاہمہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جہاد میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں آتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل لک من ام، کیا تمہارے لیے امی ہیں، کیا تمہارے گھر میں امی موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں امی ہیں۔ تو کہا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تو تم ان کی خدمت کو لازم پکڑو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ اور اسی طریقے سے دو احادیث ہیں جو کہ والدین کی عظمت کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اچھے معاملے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک، کہ تمہارے والدہ آپ کے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم ایو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے میرے حسن اخلاق کے زیادہ حقدار؟ کہا کہ امک، تمہارے والدہ۔ پھر سے یہی سوال کرتے ہیں کہ زیادہ حقدار کون ہے؟ کہتے ہیں کہ امک، تمہارے والدہ۔ پھر سے صحابی ہمت کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابو، تمہارے ابو سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ کیا، 1 مرتبہ والد کا ذکر کیا۔ اس سے مفسرین بتلاتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جہاں والد کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے والدہ کے ساتھ۔ عموماً ایک بچے کی پرورش میں دونوں کا سپورٹ ہوتا ہے، ایک بچے کو پالنا پوسنا جس میں دونوں ساتھ دے کر چلتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں صرف والدہ کا سپورٹ ہوتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ بچہ جب حمل میں ہوتا ہے، جب پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو 9 مہینے اس کے پیٹ میں رکھنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی کہ اس کو اتنی تکلیف میں سارا کچھ تکلیف برداشت کر کے صرف ماں رکھتی ہے، باپ کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے، ڈیلیوری کا جب وقت آتا ہے، تو اس وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ اس میں بھی باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز رضاعت کا مرحلہ، کہ جب بچے کو دودھ وغیرہ پلانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں والد کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک عورت کی زندگی ایک ہی طرف فوکس ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے اپنے اولاد کی تربیت کرنا۔ یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں والد کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے، باقی زندگی کے ہر مرحلے میں والد کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کو، اس زندگی میں عمر کی طوالت چاہتا ہے، جنت کو اپنی گارنٹی، جنت میں داخلے کے لیے گارنٹی بنانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے کہ والدین کی خدمت ہی وہ واحد سہارا ہے جو کہ آدمی کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے، اور آدمی کے لیے اللہ رب العالمین اس کی اس خدمت کے ذریعے سے جنت الفردوس عطا کر سکتے ہیں۔ اویس قرنی مشہور تابعی ہیں جنہوں نے یمن کے تھے،
ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملیں، صحابی کا شرف حاصل کریں، مگر موقع ایسا ہوتا ہے کہ والدہ بیمار ہوتی ہیں، جا بھی نہیں سکتے ہیں، اگر جائیں گے تو والدہ کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے ترجیح دی کہ اپنے والدہ کی خدمت کریں۔ پھر ایسے ہی وہ خدمت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے میں حضرت عمر صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ اویس قرنی ایسے تابعی ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اگر ہو سکے تو تم بھی ان سے دعائیں کر کر اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں جب اویس قرنی آتے ہیں تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لیتے ہیں۔ تو اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین وہ ہستی ہیں، اگر آدمی ان کا ریپلیسمنٹ لانا چاہے گا تو بھی نہیں لا سکتے ہیں، تو والدین ہیں تو ان کی جو ضرورتیں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کبھی ان کو جھڑکنے والے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ کبھی معاملہ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں کے والدین فوت پا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم۔